اما بعد، محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ اعمال ضرور کرتا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور مختلف نیکیاں ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں تو کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہو کہ یہ نیکی میری اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو اس کی توجہ دلایا کرتے تھے کہ ہم کوئی بھی کام ایسا ہی نہ کریں، بلکہ اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمل قبول بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم سب سے، ایمان والوں سے احسن عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ احسن عمل کہتے ہیں اچھے سے اچھے عمل کو، کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کو گنیں گے نہیں کہ اس نے اتنے عمل کیا ہے، بلکہ قیامت کے دن ترازو لگے گا اور اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں کے اندر میزان کا تذکرہ ہے۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، ہمارے تمام اعمال کو تولا جائے گا۔ اور اعمال وزنی کرنے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً تعلیم دی ہے کہ زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں ہے تمہارے سے، بلکہ کوالٹی ہونی چاہیے اعمال کے اندر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو کھڑے کریں گے اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تو اس کے گناہ جو ہے وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ بالکل جو ہے اوپر چلا جائے گا اور گناہ اس کے ترازو کو نیچے لے کر چلے جائیں گے، بہت وزن ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تیرے پاس اور کوئی نیکی ہے کیا؟ وہ کہیں گا میرے پاس اور تو کوئی خاص نیکی ہے نہیں۔ وہ سمجھے گا کہ اب میرا مسئلہ ہو گیا، میں ناکام ہو گیا۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ کیا نیکی ہے؟ اس کو ایک کاغذ دیا جائے گا، یا یہ بھی تلوا لے۔ تو یہ سوچیں گا میرے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور میں تو برباد ہو ہی چکا ہوں، یہ کاغذ میرے کیا کام آئے گا؟ کہیں گا یہ میرے کیا کام آئے گا؟ فرشتے کہیں گے تلوا تو لے۔ اس کاغذ کو وہ اس کے اندر ڈالے گا اور اس کی جو گناہ والا پلڑا ہوگا وہ ہوا میں اڑنے لگے گا اور یہ بالکل اس کا جھک جائے گا۔ تو وہ دیکھیں گا، پوچھے گا فرشتوں سے کہ اس کے اندر کیا ہے، اتنا بھاری کیوں ہے کاغذ کا ٹکڑا؟ فرشتے کہیں گے اس کے اندر تیرا اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے، جو تو نے اخلاص سے پڑھا تھا۔ اس کے تمام گناہ جو ہے اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک مثال ہے دوستو۔ آج میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اعمال صرف دکھنے میں بڑے نہ ہوں، جیسے تھرماکول ہوتا ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بعض اعمال تھرماکول کی طرح ہوتے ہیں، بہت بڑے دکھتے ہیں لیکن وزن میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں 3 چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل چاہے بڑا دکھتا ہو، زیادہ دکھتا ہو، لیکن وہ ہلکا اس وقت ہوتا ہے جب اس میں 3 چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اور اسی چیز کو میں آج سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، اس کو وزنی بنانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہماری اس سے پہلے کہ ہم سمجھیں اس بات کو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کے تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے، جس کو ہم کہیں گے علم۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو نماز کا A to Z علم ہونا چاہیے۔ جیسے نماز میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو نماز کا ظاہر ہے جو دکھتا ہے، اور ایک ہے نماز کا باطن جو دکھتا نہیں ہے۔ ظاہر کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، جو دکھنے والی چیزیں اس میں 2 چیزیں ہیں۔
ایک تو کرنے والی چیزیں ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے دکھتی ہے نا یہ چیز. تو دکھنے والی چیز میں ایک تو کرنے والی چیز ہے اور دوسری چیز پڑھنے والی ہے. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دکھنے والی چیز ہے. تو ایک کرنے والی چیز اور ایک پڑھنے والی چیز، اس کو جاننا. اور جو دکھتی نہیں ہے چیز نماز میں، وہ ہے ہمارے اندر کا حال کہ اندر کیا چل رہا ہے. ہم مسجد میں کھڑے ہیں کلوہ میں، کہیں ہم مکہ تو نہیں پہنچ گئے؟ بعض لوگ مکہ، مدینہ، امریکہ، آسٹریلیا سب جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو رہا. تو یہ ایک مثال دیا میں نے نماز کی کہ ایک دکھنے والی چیز ہے، بغیر دکھنے والی چیز ہے. اس کا معلوم کرنا کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے. تو سب سے پہلی چیز عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ ہے اس عمل کا علم حاصل کرنا. ہمارے گھر میں نکاح ہے. اب نکاح جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے تو شادی ہے، اس میں مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی سب شریک ہے. لیکن ایمان والے کے لیے صرف شادی نہیں ہے، ایمان والے کے لیے نکاح جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح سے ایمان، یہ آدھا ایمان ہے. نکاح مکمل کرتا ہے ایمان کو. اور بھی کئی احادیث کے اندر یہ چیز بتائی گئی. ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی مر گیا، لیکن ہمارے لیے مر گیا نہیں، ایک عمل ہے اس کا. بلکہ مرنے سے پہلے سے اس کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی کی حالت سکرات میں کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیا عمل کیا جائے. اس کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھی جائے، اس کے لیے جو ہے دعائیں کی جائے. جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دیے جائے، اس کا منہ نہ کھل جاوے اس کے لیے وہ باندھ دیے جائے. اس کو کس طرح سے سلانا ہے، اس کے کپڑے کا کیا کرنا ہے، ہر چیز، اس کو کیسے نہلانا ہے، اس کو کیسے کفن پہنانا ہے، اس کو کیسے دفنانا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لوگوں کے لیے تو صرف ہے کہ مر گیا، لیکن مسلمان کا معاملہ یہ نہیں ہے، پورا عمل ہے اس کا. ہمارے گھر میں کسی کا بچہ پیدا ہو گیا، بچہ آ گیا. اب لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ بچہ آ گیا، لیکن ایمان والوں کے نزدیک یہ ہے کہ بچہ آ گیا تو اس کے ساتھ اعمال ہیں کہ 7 دن کا ہو تو اس کا نام رکھے، عقیقہ کرے، اس کے بال نکالے، بال کے برابر چاندی صدقہ کرے یا چاندی کی قیمت صدقہ کرے، اس کی تربیت کی فکر کرے. تو یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم جس کو عام چیز سمجھتے جو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اسلام اس کو عام چیز نہیں سمجھتا. اسلام تو کہتا ہے ہر چیز کے ساتھ تمہارا عمل جڑا ہوا ہے. اس لیے دوستو سب سے پہلی شرط عمل کی قبولیت کے لیے اس کے علم کو حاصل کرنا. ہم غور کریں کہ دن بھر میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پورا علم ہے کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر ایمان والے پہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایمان والے پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کتنا فرض ہے؟ جس سے اس کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، اس کو جائز اور ناجائز کی تمیز آ جائے، وہ حال کے امر کو پہچاننے والا بن جائے کہ اس وقت میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے، اس وقت میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے. میں خوش ہوں تو اللہ رب العزت خوشی میں میرے سے کیا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ میں اتنا خوش ہوں کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے میرے سے. بعض لوگ شادی میں خوش ہو جاتے ہیں تو اپنے ارمان پورے کرتے ہیں. ارمان کیسے پورے کرتے ہیں؟ ڈھول تاشے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کے کام نہیں ہے. بعض لوگ کسی کا انتقال ہو جائے تو غم مناتے ہیں. غم منانے بھی اللہ رب العزت نے ہم کو پابند بنایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کپڑے پھاڑے غم میں، جو سینہ نوچے، جو نوحہ کرے، ہائے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، کتنا اچھا تھا، مر گیا، میں مر جاتا تو اچھا تھا، میں مر جاتی تو اچھا تھا، یہ نوحہ کرے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہوا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسو آنے لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو رحمت ہے، رونا منع نہیں ہے. کوئی مر جائے تو رونا تو آئے گا، ایک فطری چیز ہے. تو حدود بتائے کہ غم منانے کی بھی حد ہے، غم منانے کی بھی حد ہے، خوشی منانے کی بھی حد ہے. تو یہ تمام چیزیں جو حد کے اندر ہم کو رکھے اس کو کہتے ہیں علم شریعت کا. تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے آج کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر ہم اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیں گے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھیں گے. اس کا نام علم ہے. ایک چیز پوری ہوئی، ابھی تک ہمارا عمل قبول ہونے کے لائق نہیں بنا، مکمل طور پر کسی چیز کا علم حاصل کرنا. دوسری چیز، دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس پر ہم کو کیا ملنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ وہ عمل کرنا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ہم نے اتنا یقین بنا لیا تھا کہ اگر جنت اور جہنم ہمارے سامنے آ جائے
تو ہمارے علم میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کے جنت کو، جہنم کو، قبر کو اتنا سنا ہے اور اتنا یقین میں لے کر آئے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے، گویا ہمارے کیا ہے وہ سامنے ہے۔ تو کسی بھی چیز کے کرنے سے پہلے اس پر ملنے کیا والا ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے اوپر ملنے کیا والا ہے، اور اس پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ صرف معلوم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک دوست تھا، ایک مرتبہ ہم لوگ راستے سے جا رہے تھے، اچانک میں کہنے لگا صدقہ کرو صدقہ کرو۔ بولا بھائی ٹھکانے پہ ہے نا، کیا ہوا؟ تو اس نے راستے سے پتھر ہٹایا، وہ راستے میں پتھر تھا، اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص راستے سے پتھر ہٹائے تو یہ پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ مطلب ایک چیز، ایک حدیث ہم سنتے ہیں لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو وہ یاد نہیں رہتا۔ اس کو یقین میں لانا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتھر ہٹانا صدقہ ہے تو میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی چیزیں کرتے تھے پریکٹیکلی، اسی طرح کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حکم دیا کہ ہم نے جو بکرا ذبح کیا ہے اس کو تقسیم کر دو، تو حضرت عائشہ نے اپنے غلام کے ذریعے، باندیوں کے ذریعے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے عائشہ کتنا بچا؟ تو حضرت عائشہ نے دیکھا ایک ران بچی ہوئی تھی اس کی، تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران بچی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایک ران نہیں بچی، یہ تو ابھی جو ہے بچنے کے لیے بچی ہے، جو تقسیم ہو گیا وہ بچا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو تم نے تقسیم کر دیا یہ اللہ کے پاس جا کے بچ گیا ہمارے لیے ثواب کے اعتبار سے، یہ تو ابھی باقی ہے۔ تو یہ پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت اور تعلیم اس طرح کرتے تھے کہ ان کو سمجھاتے تھے کہ جو چلے گیا وہ بچا ہے، ہم سوچ رہے جو ہے وہ بچا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کوئی بھی کام ایسا ہی مت کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ راستے سے جا رہے تھے اور وہاں پر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا کچرے کی کنڈی کے پاس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کی قیمت اس کے مالک کے نزدیک کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی جبکہ اس کے مالک نے اس کو پھینک دیا ہے، مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، تو اس کی قیمت اس کے پھینکے جانے کی وجہ سے سمجھ میں آ رہی ہے کتنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کی متوجہ آخرت کی طرف کی، کہنے لگے کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی دنیا بھی اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے۔ چیزوں سے چیزوں کو جوڑا، حالانکہ بکری کے بچہ اور دنیا یہ کوئی واسطہ نہیں نظر آتا اس کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واسطہ پیدا کیا کہ جیسی یہ بے قیمت چیز ہے اللہ کے نزدیک دنیا بھی بے قیمت چیز ہے۔ تو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل پر ملنے کیا والا ہے اس کا یقین ہونا چاہیے، اور کسی گناہ کے بچنے سے پہلے یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے اور یقین میں ہونا چاہیے کہ اس گناہ کی وجہ سے میں کیا ہو سکتا ہوں، میرا کیا ہو سکتا ہے۔ گناہ تو چھوٹا سا دکھتا ہے لیکن اس کے اوپر سزا بہت خطرناک ہے۔ تو دو چیز ہوئی عمل کی قبولیت کے لیے، سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا، دوسرا اس کو یقین میں لانا۔ ابھی بھی ہمارا عمل قبول ہونے کے لائق نہیں بنا ہے، تیسری شرط باقی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے عمل کی قبولیت کے لیے کہ اس عمل کو ہم اخلاص کے ساتھ کرنے والے بنیں۔ کیسے بنیں؟ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہماری نیت اس عمل کے کرنے میں خالص ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن روایت میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن ان کام کے کرنے کے باوجود ان کا کام بھی ضائع ہو جائے گا اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سب سے پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم کو لایا جائے گا۔ کس کو لایا جائے گا؟ جس نے بہت بڑا کام کیا، علم دین کو حاصل کیا۔ اس سے پوچھا جائے گا میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہیں گا اللہ رب العزت میں نے علم حاصل کیا، اور علم اس لیے حاصل کیا، کتنی مشقتوں کے ساتھ حاصل کیا تاکہ میں تجھ کو راضی کروں، تیرے جو اعمال ہیں ان کو پورا کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ تم مجھ کو راضی کرے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھ کو مولوی کہے، لوگ تجھ کو قاری کہے، لوگ تجھ کو بڑا سمجھے۔ پھر دوسرے سخی کو لایا جائے گا جس نے اپنا مال خرچ کیا، خوب اپنی محنت سے کمایا ہوا حلال مال اور اللہ کے بندوں پر خرچ کیا۔ اس سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہیں گا اللہ رب العزت میں نے اپنی محبوب چیز اپنے ہاتھوں سے اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی کمائی کو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اور ایسا نہیں کہ غلط کہیں گا، خوب خرچ کیا تھا اس نے۔ اللہ رب فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ تو خوب کیا لیکن اس لیے کیا تاکہ لوگ بولے کہ بھائی بڑا سخی آدمی ہے، پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، بہت دلدار آدمی ہے، بہت بڑا دل ہے اس کا، بہت کھلا ہاتھ ہے۔ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا اور وہ تو اتنا بڑا آدمی ہوگا، اس کا عمل اتنا بڑا ہوگا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کیا ہوگا۔ شہید کو لایا جائے گا۔ کس کو لایا جائے گا؟
اچھا آدمی کے پاس سب سے محبوب اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان ہے. اس نے جان کو قربان کیا ہوگا. اللہ رب العزت پوچھیں گے اے میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہیں گا اللہ رب العزت میں تیرے لیے شہید ہوا, میں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا, تیری نسبت پر میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ رب فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو نے تو شہادت کا جام اس لیے پیا تاکہ لوگ بہادر سمجھے تجھے, لوگ کہے ہاں کیا جگرا ہے اس کے پاس, اس نے تو جو ہے اپنی جان قربان کر دی. سو کہا جا چکا, لوگوں نے تیری تعریف کر لی, عالم سے بھی کہا جائے گا لوگوں نے تیری تعریف کر لی, سخی سے بھی کہا جائے گا لوگوں نے تیری واہ واہ کر لی, اور یہ تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو دوستو ہم سوچیں ہماری کیا اوقات ہے, ہم کس لیول کے ہیں؟ نہ ہم عالم ہیں اور نہ ہم اتنے بڑے سخی ہیں, ماشاءاللہ ہوں گے ہم میں سے لوگ, اور نہ ہم میں سے کوئی شہید ہے. لیکن ہم جو بھی چھوٹے موٹے عمل کرتے ہیں کیا اس میں اخلاص ہے یا پھر ہماری نیتیں بدلتی رہتی ہیں؟ اس لیے دوستو کسی بھی عمل کو قبول کروانا ہے تو یہ 3 چیزوں کو لازم پکڑنا ہوگا. اس کا علم حاصل کرنا ہوگا, یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہوگا, اور تیسری اہم چیز اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا. ہمارے دل میں صرف یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے سے میں اپنے رب کو, اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. جب جا کے دوستو عمل قبول ہوگا, ورنہ عمل بہت ہوگا, بے وزن ہوگا, قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اس بات کی ہم فکر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.